بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ باب سوم بروزن فعل یفعل، ماضی معین کلمہ مکسور یعنی اس پر کسرہ ہے یعنی زیر ہے، اور مضارع معین کلمہ مفتوح ہے یعنی اس کے اوپر فتحہ ہے یعنی زبر ہے۔ فعیل یفعل، اس باب کو باب سمع بھی کہتے ہیں۔ سمع یہ فعل ہے کہ جو اس باب سے آتا ہے، اور یہ مشہور ہو گیا ہے یہ باب اسی کے نام سے، اور بعض لوگ اس کو باب علیمہ بھی کہتے ہیں۔ پچھلے دونوں بابوں کے بھی نام آ چکے ہیں کہ پہلے باب کو ہم باب نصرہ کہتے ہیں، نصر ینصر، فعل یفعل کا باب ہے، نصر ینصر کا باب بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو دوسرا باب ہے وہ ضرب یضرب کا باب کہا جاتا ہے اس کو، کیونکہ وہ ضرب یضرب اسی باب کا ایک مشہور مصدر ہے فعل یفعل کے باب سے۔ اس باب کو جو ہے باب سمع کہا جاتا ہے، اور باب فعل یفعل ہے۔ تیسرا باب ہے ثلاثی مجرد کا۔ صرف صغیر، صرف معنی گردان، صغیر معنی چھوٹی۔ اب اس گردان میں کیا کرتے ہیں ہم کہ ہر گردان میں سے ماضی مضارع کی جو گردان ہیں ان میں سے ہر گردان میں سے ایک ایک صیغہ، پہلا صیغہ لے کے ہم پھیر لیتے ہیں، تو اس سے تمام گردانیں اگر آپ کو یاد ہیں تو دوبارہ ذہن میں ایک دفعہ ازبر ہو جاتی ہیں، وہ یعنی دوبارہ ان کی دہرائی ہو جاتی ہے خود بخود ساری گردانوں کی، کیونکہ پہلے صیغے سے ہی باقی سارے صیغے بنتے ہیں، تو یہ جب یہ صیغے آ جاتے ہیں ایک بار تو خود بخود ان صیغوں کی بھی دہرائی ہو جاتی ہے۔ کچھ صیغے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشکل ہوتے ہیں، ان کی تھوڑی سی پر محنت کرنی پڑتی ہے، بعد میں وہ دیکھنا پڑتا ہے الگ سے، لیکن اکثر صیغے صرف صغیر پھیرنے سے حل ہو جاتے ہیں خود بخود۔ سمع يسمع سمعا فهو سامع وسمع يسمع سمعا فذاك مسموع الأمر منه اسمع والنهي عنه لا تسمع الظرف منه مسمع والآلة منه مسمع وأفعل التبذير المذكر منه أسمع والمؤنث منه سمع۔ یہاں پر المذکر منہ نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن والمؤنث منہ لکھا ہوا ہے، تو المذکر منہ اگر کہہ دیا جائے تو زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ مذکر مؤنث کے صیغے میں اس سے تمییز ہو جائے گی، ان کے درمیان فرق ہو سکے گا اچھی طریقے سے۔ اچھا، اس گردان کی جتنی بھی صرف صغیر کی گردانیں ہوتی ہیں ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہم ماضی کا صیغہ لکھتے ہیں، ماضی معروف کا، پھر مضارع معروف کا، اور پھر مصدر لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں فاعل لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ماضی مجہول کا صیغہ آتا ہے، پھر مضارع مجہول کا صیغہ آتا ہے، پھر مصدر آتا ہے، اور پھر اس میں مفعول آتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد امر آتا ہے، پھر اس کے بعد نہی آتا ہے، پھر اس کے بعد ظرف آتا ہے، اور پھر اس کے بعد آلہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں تفضیل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ترتیب ہے گردان کی۔ اس ترتیب کو اگر آپ نے یاد رکھ لیا تو آگے گردان کوئی سی بھی فعل سے آپ گردان بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ مصادر ہیں، ان سے بھی ہم گردان پھیریں گے۔ پہلا مصدر ہے العلم جاننا، العلم جاننا۔ ثلاثی مجرد کے جو مصادر کے جو اوزان ہیں، یعنی ثلاثی مجرد سے کے جو مصدر ہے اس کا وزن کوئی مقرر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سمع، فعل، فعل، فعول۔ اب دیکھو نا کہ ماضی کے اوزان مقرر ہیں کہ بھائی ماضی ثلاثی مجرد کی ماضی یا تو فعلہ کے وزن پر ہوگی، یا فعیلہ کے وزن پر ہوگی، یا فعولہ کے وزن پر ہوگی۔ اوزان مقرر ہیں، ٹھیک ہے، وزن اس کے مقرر ہیں، صیغہ اس کا مقرر ہے کہ بھائی اسی وزن پر آئے گا، لیکن اس کا مصدر جو ہے اس کے لیے کوئی خاص وزن مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی، مصدر آپ کو یاد رکھنا پڑے گا ثلاثی مجرد کا۔ باقی ثلاثی مزید فی میں جو مصدر ہیں ان کے اوزان مقرر ہیں۔ العلم، الفہم، الشہادۃ، الحمد، الشرب ہے غالباً۔ تو اب دیکھ لو کہ اس میں ایک وزن پر نہیں آ رہے، مختلف وزن پر آ رہے ہیں۔ اس سے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے الغسل، الظلم، الفصل، الغلب، الغلبۃ بھی آتا ہے غالباً، الجلوس، یہ مختلف اوزان پر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں ان کا کوئی خاص وزن مقرر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، یعنی آپ کو لغت سے مصدر یاد رکھنا پڑے گا۔ پہلا مصدر ہے العلم جاننا، علم يعلم علما فهو عالم وعلم يعلم علما فذاك معلوم الأمر منه اعلم والنهي عنه لا تعلم الظرف منه معلم والآلة منه معلم
ومعلمۃ ومعلام، اس میں ایک صیغہ لکھا ہے ظرف کا، اس میں اعلیٰ کا، ہم نے تینوں صیغے پڑھ لیے. واسم التفضیل المذکر منہ اعلم والمؤنث منہ علما، یا اگر کتاب کی ترتیب کے مطابق پڑھیں تو علم يعلم علما فهو عالم، وعلم يعلم علما فذاك معلوم، الامر منه اعلم والنهي عنه لا تعلم، الظرف منه معلم والآلة منه معلم، واسم التفضیل المذکر منه اعلم والمؤنث منه علما. دوسرا مصدر ہے الفہم، سمجھنا. فہم یفہم فہما فهو فاہم، وفہم یفہم فہما فذاك مفہوم، الامر منه، فاہم بھی آتا ہے غالباً اور فہیم بھی آتا ہے. الامر منه افهم والنهي عنه لا تفهم، الظرف منه مفهوم والآلة منه مفهوم، واسم التفضیل المذکر منه افہم والمؤنث منه فہما. تیسرا مصدر ہے ہمارے پاس الشہادۃ. الشہادۃ کا وزن ہے الفعالۃ. یہیں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے حروف اصلیہ کون کون سے ہیں. اگر وزن آپ کو نکالنا آتا ہے تو پھر آپ کو حروف اصلیہ نکالنے آئیں گے، اور حروف اصلیہ نکالو گے تو ماضی مضارع جاننا تمہارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو الشہادۃ الفعالۃ کے وزن پہ ہیں تو معلوم ہوا کہ شین ہا دال یہ اس کا مادہ ہے. تو شہد یشہد شہادۃ فهو شاہد، وشہد یشہد شہادۃ فذاک مشہود، الامر منہ اشہد والنہی عنہ لا تشہد، الظرف منہ مشہد والآلۃ منہ مشہد، واسم التفضیل المذکر منہ اشہد والمؤنث منہ شہداء. اگلا مصدر ہے الحمد، تعریف کرنا. حمد يحمد حمدا فهو حامد، وحمد يحمد حمدا فذاك محمود، الامر منه احمد والنهي عنه لا تحمد، الظرف منه محمد والآلة منه محمد، واسم التفضيل المذكر منه احمد والمؤنث منه حمدا. تیسرا مصدر ہے اگلا مصدر ہے الشرب، پینا. شرب يشرب شربا فهو شارب، وشرب يشرب شربا فذاك مشروب، الامر منه اشرب والنهي عنه لا تشرب، الظرف منه مشرب والآلة منه مشرب، واسم التفضيل المذكر منه اشرب والمؤنث منه شربا. تو تیسرا باب ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ چوتھا باب پڑھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.